اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 76 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا بہرا ہے، کسی کام پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ جدھر اس کا مالک اسے بھیجتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کوئی اچھا نتیجہ یا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو کیا برابر ہے وہ اور وہ آدمی جو عدالت کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اس سے اولین مراد حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، الفاظ کے اولین اور اعلیٰ ترین مصداق ہیں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ خدا اور بناوٹی خداؤں میں صرف یہی فرق نہیں ہے کہ خدا مالک ہے اور یہ سب بے بس غلام ہیں، بلکہ یہ فرق بھی ہے کہ یہ بت جو بے بس غلام ہیں نہ تو تمہاری پکار ہی سن سکتے ہیں اور نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، اور نہ کوئی کام اپنے ذاتی اختیارات سے کر سکتے ہیں، جبکہ خدا ناطق ہے، حکیم ہے، دنیا کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ صرف فاعل مختار ہی نہیں ہے، فاعل برحق ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے بالکل درست کرتا ہے، اور پھر بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تم ایسے آقا کو ایسے غلام کے برابر سمجھ رہے ہو۔ اب کمو کا مطلب ہوتا ہے بکمن سے۔ اب کمو یعنی پیدائشی گونگے اور اخرس عام گونگے کو کہتے ہیں۔ کلن کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا، تھک جانا، بوجھ بن جانا۔ اس آیت میں اس بات کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ اور ان کے خود ساختہ معبودوں کے درمیان یہ فرق بھی ہے کہ اس غلام کی زندگی کا بوجھ بھی خود نہیں اٹھا سکتا، نہ کسی کی بات سن سکتا ہے، نہ خود بات کر سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کے کام میں آتا ہے، جبکہ اس کا آقا خود بھی راہ راست پر اور ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے۔ جب ایک غلام جو ہر اعتبار سے بے بس و بے سود ہے اس آقا کے برابر نہیں ہو سکتا جو معاشرے کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، تو اللہ اور یہ جامد بے حس پتھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امر بالمعروف سے انسان کی قیمت بنتی ہے، قوت گویائی سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ وہ انسان قابل قدر ہے جس کی زندگی کا بوجھ کسی پر نہ ہو۔ اور یہ کہ برائیوں کا مجموعہ کیا ہے، اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے، اور تمام برائیوں کا مجموعہ مہلت سے فریب کھانا ہے اور آرزوؤں پر بھروسہ کرنا ہے، اور تمام برائیوں کا مجموعہ لالچ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔